میرے اور آپ جیسے کروڑوں پاکستانیوں کے لیے پریشان کن خبریں تھیں دو۔ ایک نے آگاہ کیا کہ ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والی بجلی کے فی یونٹ کی قیمت اوسطاً 5 سے 7 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ نام نہاد فکسڈ چارجز بھی بڑھ گئے ہیں۔ جو بجلی ہم خریدیں گے اس کی اجتماعی قیمت پر مختلف انلو ٹیکس بھی عائد ہوتے ہیں۔ یوں ماہانہ اعتبار سے جو کمائیں گے اس کا 15 سے 25% بجلی کے بلوں کی ادائیگی پر خرچ ہو جائے گا۔ بجلی کی اضافی قیمت سے بوکلائے افراد کی نیند حرام کرنے کو پیر کی رات دوسری خبر یہ ملی کہ پٹرول کے فی لیٹر کی قیمت میں بھی 10 روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے۔ مہنگائی کے عذاب سے مسلسل گھبرائے عوام کی پریشانی مگر پیر کے دن ریگولر اور سوشل میڈیا میں زیر بحث ہی نہیں آئی۔ ہمیں یہ ہمہ وقت باخبر رکھنے کے دعوے دار اور اپنے تئیں ذہن سازی کو مامور افراد کو وزیر اطلاعات جناب عطا تاڑ کی ایک پریس کانفرنس نے بے چین رکھا۔ پیر کی سحپیر شروع ہوتے ہی وہ کیمروں کے روبرو آئے اور دھڑلے سے اعلان کر دیا کہ پاکستان اور تحریک انصاف کا ایک ساتھ رہنا ناممکن ہے۔ بہت کھلواڑ ہو گیا۔ ریاست و حکومت باہم مل کر اب فتنہ و انتشار پھیلانے والی جماعت پر کامل پابندی لگانے کو تیار ہے۔ وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس کے بعد موجودہ حکومت کی اتحادی اور ماضی میں دوست رہی تمام چھوٹی بڑی جماعتوں کی جانب سے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے فیصلے کے بارے میں احتیاط برتنے کے مشورے ٹی وی اسکرینوں پر ٹکڑوں کی صورت رونما ہوتے رہے۔ شام 7 بجے سے رات 12 بجے تک جاری رہے ٹاک شوز میں بھی یہی موضوع زیر بحث رہا۔ جو گفتگو ہوئی اس کا اجتماعی پیغام یہ تھا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے سے گریز ہو۔ قیام پاکستان کے چند برس بعد کمیونسٹ پارٹی کال عدم ٹھہرائی گئی تھی۔ اس کے کارکن مگر زیر زمین متحرک رہے۔ چند ترقی پسندوں نے البتہ نیشنل عوامی پارٹی اور بعد ازاں پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعتوں میں شامل ہو کر اپنا مشن جاری رکھا۔ جماعت اسلامی بھی 2 بار کال عدم رہی۔ 1970 کے جمہوری دور میں ذوالفقار علی بھٹو نے ولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی کو بھارت اور افغانستان کے ساتھ مل کر ملک توڑنے کے الزام میں سپریم کورٹ کے معاونت سے بین کروایا تھا۔ اس جماعت کے جو کارکن جیل جانے سے بچ گئے وہ جلد ہی سردار شہرباز مزاری کی بنائی عوامی نیشنل پارٹی میں منظم ہو گئے۔ کسی زمانے میں بھارت نواز اور پختونستان کے قیام کی سازش میں مصروف ٹھہرائی۔ یہ جماعت مگر 1990 کی دہائی میں وفاق اور خیبر پختونخوا میں قائم حکومتوں کا کلیدی حصہ رہی۔ اسی جماعت کے امیر حیدر خان ہوتی 2008 سے 2013 تک مسلسل 5 سال تک اپنے صوبے کے بھی وزیر اعلیٰ رہے۔ ولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی ملک گیر جماعت کی حیثیت اختیار نہیں کر پائی تھی۔ اس کے برعکس عمران خان کی کرشمہ ساز شخصیت نے اپنی بنائی جماعت کو کئی دہائیوں کی جدوجہد سے ملک گیر جماعت بنا دیا ہے۔ 8 فروری 2024 کے روز ہوئے انتخابات کے دوران تمام تر مشکلات کے باوجود تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار قومی اسمبلی میں واحد اکثریتی جماعت بن کر ابھرے ہیں۔ 12 جولائی 2024 کے دن سپریم کورٹ کی جانب سے سنائے فیصلے پر حقیقی معنوں میں عمل ہو گیا تو وہ کم از کم 114 اراکین قومی اسمبلی کی بدولت عوام کے ووٹوں سے براہ راست منتخب ہوئے ایوان زیریں کی عددی اعتبار سے سب سے بڑی جماعت بن جائے گی۔ اس کے نتیجے میں حکمران جماعت تنہا حیثیت میں فقط 108 اراکین تک محدود ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر اس کا اقتدار میں رہنا ناممکن ہے۔ اتحادی بیساکھیوں پر کھڑی حکومت کی جانب سے فی الوقت پاکستان کی مقبول ترین جماعت کے خلاف پابندی لگانے کا فیصلہ سیاسی حقائق اور معاملات پر سرسری نگاہ رکھنے والے افراد کے لیے بھی حیران کن ہے۔ سیاسی تماشوں کے 3 دہائیوں سے شاہد ہوتے ہوئے اس قلم گھسیٹ نے تاہم تحریک انصاف پر پابندی کے اعلان کے بعد برجستہ یہ محسوس کیا کہ شہباز حکومت سپریم کورٹ کی جانب سے خاتون اور غیر مسلم پاکستانیوں کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مختص نشستوں کے بارے میں سنائے فیصلے سے بھڑک اٹھی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے مگر ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ تحریک انصاف پر پابندی کا معاملہ بالآخر سپریم کورٹ کے روبرو ہی رکھنا ہوگا۔ گزرے جمعہ کے دوپہر اس کے 13 میں سے 8 معزز ججوں نے جو اکثریتی فیصلہ صادر کیا تھا اس نے واضح الفاظ میں یہ بیان کیا کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور رہے گی۔ اس جماعت پر پابندی لگانے کو اکثریتی جج اب کیوں آمادہ ہوں گے؟ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی حکومت کے سرکردہ وزراء سیاست میں نوارد نہیں۔ مسلم لیگ نون کی صف اول کی قیادت 1985 سے سیاسی عمل میں شریک رہی ہے۔ اس کے قائد نواز شریف وطن عزیز کے 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں۔ میرا ذہن یہ تسلیم کرنے سے قطعاً انکار کرتا ہے کہ وہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے حوالے سے اپنی محدودات سے باخبر نہیں۔ محض اپنے تجربے کی بنیاد پر لہٰذا مجھے یہ شک لاحق ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی محض بھڑک لگائی گئی ہے۔ اصل ارادہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آزاد ٹھہرائے کم از کم 41 اراکین قومی اسمبلی کے دلوں میں یہ خوف بٹھا دیا جائے کہ وہ جس تحریک انصاف میں جانا چاہ رہے ہیں وہ کال عدم ٹھہرا دی جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہباز حکومت واقعتاً تحریک انصاف پر پابندی کا اعلان کر دے، اسے کال عدم ٹھہرا دیا گیا تو فی الوقت تحریک انصاف قومی اسمبلی میں پارلیمانی
پارٹی صورت اختیار نہیں کر پائے گی۔ دریں اثنا عدالتوں سے رجوع ہوگا اور آنے والے کئی ہفتوں تک اعلیٰ عدالتیں یہ طے کرنے میں مصروف رہیں گی کہ تحریک انصاف واقعتاً پاکستان دشمن ہے یا نہیں۔ قوم کی توجہ عدالتوں میں تحریک انصاف کی حمایت اور مخالفت میں آئے دلائل کی جانب موڑنے کے بعد ریاست و حکومت عمران خان اور ان کی حمایت میں ڈٹے تحریک انصاف کے سرکردہ رہنماؤں کو توشہ خانہ جیسے الزامات کے علاوہ چند ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے مزید زیر عتاب لانا چاہے گی۔ سوال مگر یہ اٹھتا ہے کہ شہباز حکومت سیاسی اعتبار سے نہایت تجربہ کار ہونے کے باوجود تحریک انصاف کے ساتھ تخت یا تختہ والا رویہ اختیار کرنے کو مجبور کیوں ہوئی ہے؟ اس سوال کی تسلی بخش جواب درکار ہیں، میں انہیں تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔